سلام۔ ضعف جگر کے سبب ضعف باہ۔ جگر جسم کے اعضائے رئیسہ میں سے ایک عضو ہے۔ اس کا کام انسانی جسم میں خون بنانا ہے۔ جب انسان کا جگر اپنے فعل کی انجام دہی کے قابل نہیں رہتا یا بہت کمزور ہو جاتا ہے تو جسم میں غذا سے خالص خون تیار نہیں ہوتا، اور جب خون ناقص ہو تو منی کی پیدائش بھی ناقص رہتی ہے۔ اس لیے جگر کی کمزوری سے قوت باہ کمزور ہو جاتی ہے اور عضو میں انتشاری کیفیت جو خون کی زیادتی پر موقوف ہے جاتی رہتی ہے۔ مادہ منویہ کم خارج ہوتا ہے۔ اسباب: ضعف جگر کا مرض، دائمی قبض، ضعف ہضم، ورزش نہ کرنے، زیادہ چکنائی اور بہت تیز گرم مصالحے کھانے سے، جگر کے مقام پر چوٹ کے اثر سے، ملیریا بخار سے اور زیادہ شراب نوشی سے پیدا ہوتا ہے۔ علامات: بھوک کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی رنگت زرد یا سفید ہو جاتی ہے، جگر کی جگہ پر بوجھ یا ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، پلکیں بھاری، چہرے پر بھربھراہٹ نظر آتی ہے، ٹٹولنے پر جگر بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اگر مرض بڑھ جائے تو یرقان ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا علاج کرانے کے بعد اولاً مقوی جگر پھر مقوی باہ دواؤں کا استعمال کرکے اس ضعف کو دور کریں۔ اس مرض کے ازالے کے لیے یونانی دوا جب قبضنوشادری خاص اور آیورویدک دوا LIV52 مفید ہیں۔ دوا کوئی بھی لیں، اگر تازہ کلیجی کو پتھر پر پیس کر مسمی یا انار کے عرق میں ملا کر چھان کر پی لیا کریں، خالص پیٹ میں زیادہ مفید ہیں۔ گرم و خشک اور زیادہ چکنی غذا نہ کھائیں۔ وزن کلیجی 125 گرام۔ دل کی کمزوری سے ضعف باہ۔ انسانی جسم میں دل کا مقام بادشاہ جیسا ہے۔ سارے اعضاء کی قوتیں دل کی قوت کے تابع ہیں۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو بقیہ سارے اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے، اور قوت باہ جو ان ساری قوتوں پر موقوف ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو مباشرت کا ارادہ کرتے ہی یا عورت کو اپنے قریب پاتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ زیادہ کمزوری آ جانے پر ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگتے ہیں۔ عضو میں خیزش و انتشار یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ خواہش جماع کم یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اگر جماع کی قوت ہو بھی تو جماع میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جماع کے بعد مریض بڑی کمزوری محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات بغیر انزال کے ہی انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ اسباب مرض: کثرت ریاضت، طویل علالت، زیادہ عرصے تک بھوکا رہنے، غم و صدمہ کسی قلبی بیماری کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامات: مریض کی نبض کمزور، دوران خون سست اور حرارت غریزی یعنی جسم کی گرمی بہت کم ہو جاتی ہے۔ چہرہ زرد، متفکر، طبیعت اداس، معمولی باتوں سے خائف اور ہراساں ہونا۔ علاج: مرض کا اصل سبب معلوم کریں اور اس کا علاج کریں۔ مفرح اور مقوی قلب اور خوشبودار ادویاں استعمال کرائیں۔ عطر کیوڑا، عطر گلاب خس یا کسی اور اچھی دلپسند خوشبو کا بار بار سونگھنا بھی مفید ہے۔ قوت ہاضمہ کا بھی خیال رکھیں۔ غذا میں حیوانات کے دل پکا کر کھلائیں۔ انگور، انار، سیب، خربوزہ، تربوز بشوق کھلائیں۔ ادویات: خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا،
خمیرہ مروارید، تریاک فاروق، دوا المسک سادہ یا جواہر والی، حسب مشورہ طبیب استعمال کریں۔ ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی بھی مفید ہے۔ پرہیز، رنج و غم، محنت مشقت، بھاگ دوڑ سے بچیں۔ ایک دم زور کی آواز نہ سنیں اور نہ خود چیخ کر غصے سے بات کریں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کے لیے سکون ہے۔ دماغ کی کمزوری سے ضعف باہ، دماغ کا شمار بھی اعضائے رئیسہ میں ہوتا ہے۔ اعصاب، رگ و پٹے جن سے تمام بدن کی حس و حرکت وابستہ ہے، وہ بھی دماغ اور نخاع ہی سے پرورش پاتے ہیں۔ دماغ میں کمزوری آ جانے سے بے حسی جیسی کیفیت پیدا ہونے سے خواہش جمع کم یا مفقود ہو جاتی ہے۔ اگر جمع کی استعداد باقی رہے تو پوری لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اسباب، دماغی کاموں کی کثرت، زیادہ رنج و غم، غیر معمولی تفکرات کا مسلسل اور عرصہ دراز تک رہنا یا سر پر چوٹ لگنا۔ علامات، دماغ کمزور، حافظہ خراب، درد، سر و چکر، ضعف نظر، نزلہ و زکام کی شکایات و ہوش و حواس پراگندہ سے، ہاتھ پاؤں تھکے تھکے سے کام کاج کرنے اور چلنے پھرنے کو دل نہ چاہے، خواہش جمع کم ہو، اگر حسب عادت جمع کرے تو جمع میں لذت نہ آئے، انزال فوراً یا بہت دیر میں ہو، جمع کے بعد آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا آ جائے۔ علاج، جن اسباب سے مرض پیدا ہوا ہے ان کو دور کریں۔ مقوی دماغ تیل سر میں ڈالیں، تمام بدن پر چنبیلی کے تیل کی مالش، کپڑوں پر پسندیدہ عطر، بستر پر سرہانے بیلا، چنبیلی، گلاب وغیرہ کے پھول رکھ کر سویا کریں۔ مقوی دماغ دوائیں اور غذائیں کھائیں۔ ترک جمع کریں، بکرے کا مغز، نر بھیڑ کا مغز، نر چڑے کا مغز، نر مرغ کا مغز، صحرائی پرندوں کا مغز پکا کر کھائیں۔ ذیل کا مقوی دماغ ہریرہ بھی ہر مزاج کے لیے مفید ہے۔ مغز بادام 7 عدد، مغز خیارین 6 ماشا، مغز تربوز 6 ماشا، مغز خربوز 6 ماشا، مغز پیٹھا 6 ماشا، تخم خشخاش سفید 6 ماشا۔ اول، بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھیل کر سارے مغزیات ملا کر خوب باریک پسوا کر پاؤ بھر دودھ میں ملا کر 2 تولہ گھی گرم کر کے 2 لونگوں کا بگاڑ دے کر حسب پسند شکر و خوشبو شامل کریں اور پی جائیں۔ اگر یہ مرض عمر کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو کشتہ طلاء اصلی مومیائے، لبوب کبیر، ماء اللحم وغیرہ بامشورہ طبیب استعمال کریں۔ پرہیز، دماغی کام سے پرہیز کریں، رنج و غم کو پاس نہ آنے دیں۔ ثقیل و بادی اشیاء، چنا، مٹر، باقلہ، گوبھی، بینگن نہ کھائیں۔ ہدایت، گرمی کے موسم میں صبح و شام تازہ پانی سے اور سردی کے موسم میں ہلکے گرم پانی سے غسل کریں۔ سر، گلے اور سینے کو سرد ہوا سے بچائیں۔ سر پر میل نہ جمنے دیں۔ جسم اور لباس کی صفائی کا خوب خیال رکھیں۔ علیل صبح کسی باغ یا کھلی جگہ میں ٹہلنا اور ہلکی ورزش کرنا بھی مفید ہے۔ گردہ کی کمزوری کی وجہ سے ضعف باہ، گردہ کا شمار بھی اعضائے شریفہ میں ہوتا ہے۔ گردوں کی کمزوری کا اثر خصیوں اور اعضائے تولید منی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علامات، کمر اور گردوں کے مقام پر درد ہونا، خاص طور پر جب ایک حالت میں زیادہ دیر تک رہنے کا اتفاق ہو۔ پیشاب بار بار کم مقدار میں اور کبھی کبھی خون آمیز سرخی مائل آتا ہے۔ خواہش جمع کم ہو جاتی ہے۔ اگر جمع کیا جائے تو جمع کے بعد کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ سبب مرض،
ورم گردہ یا گردوں کا سکڑ جانا یا ان میں سردی پیدا ہو جانا، ذیابیطس کا مرض ہونا یا زیادہ پیشاب آور دواؤں کا استعمال کرنا، جیسا کہ بعض امراض میں پیشاب آور دوا دی جاتی ہیں، گھوڑے کی سواری زیادہ کرنا، گردوں کے مقام پر چوٹ کا اثر ہونا۔ علاج: سبب مرض معلوم کر کے اس کا ازالہ کیا جائے، بعد مقوی گردہ دوائیں اور غذائیں استعمال کرائی جائیں۔ معجون الکلی، معجون الفلاسفہ، جوارش زرعونی سادہ یا عنبری یا کوئی اور دوا کسی طبیب کے مشورہ سے استعمال کی جائے۔ جوان بکرے کے گردے گھندے ہوئے آٹے میں لپیٹ کر چولہے کی بھوبھل میں دبا دیے جائیں، 10 منٹ بعد نکال کر اوپر کا آٹا علیحدہ کر کے گردوں کو چیر کر ان پر پہلے سے تیار رومی مستقی باریک پسی ہوئی ایک ایک ماشا چھڑک کر کھائے جائیں، یا پھر یوں ہی گردوں کو 2 تولہ پیاز 3 تولہ گھی میں ہلکی آنچ پر بریہ کر کے ہلکا نمک لگا کر کھا لیا جائے۔ زیادہ گرم سنکھیا وغیرہ کا اس مرض میں استعمال جائز نہیں۔ خارجی علاج: گردوں کے مقام پر جوان خصی بکرے کی چربی یا عطر حنا مشکی دونوں وقت مالش کی جائے۔ پیشاب لانے والی دواؤں کا زیادہ استعمال گردوں کو کمزور اور ان کے گوشت کو کم کر کے دبلا کر دیتا ہے۔ ضعف باہ بوجہ غلبہ بیوست یعنی خشکی: اس بیماری میں مریض کے مادہ تولید پیدا کرنے والے اعضاء میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جو منی کے حجم و مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ یہ صورت کسی لمبی بیماری، کثرت کے یا کشتہ جات کے غلط طریقہ پر استعمال کرنے سے مزاج میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوت باہ میں فتور آ جاتا ہے۔ علامات: اعضائے منی لاغر و سرد ہو جاتے ہیں، منی بہت قلیل مقدار میں غلیظ، بمشکل اور دیر میں خارج ہوتی ہے، بدن میں خون اور گوشت کی کمی ہو جاتی ہے جو ظاہر طور پر نظر آنے لگتی ہے، نیند کم آتی ہے یا بالکل نہیں آتی، مریض طرح طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علاج: بدن کو رطوبت پہنچانے اور دل کو فرحت دینے والی دوائیں اور غذائیں زیادہ استعمال کی جائیں، اور ایسے عمل کریں جن سے رطوبات بدن بڑھ جائیں۔ خوب نہایا کریں، زیادہ سویا کریں۔ نسخہ: گوکرو کوٹ کر گائے کے دودھ میں بھگو دیں، جب دودھ خشک ہو جائے تو دوبارہ باریک پیس و چھان کر رکھ لیں، 6 ماشا صبح و شام تازہ گائے کے دودھ کے ساتھ لیا کریں۔ گائے یا بکری کا تازہ دودھ 1 پاؤ صبح و شام 3 تولہ شربت عناب ملا کر پیا کریں، یا اس ترکیب سے پئیں کہ پہلے دن 10 تولہ دودھ میں 2 تولہ شربت عناب ملا کر پئیں، پھر روزانہ 1 تولہ دودھ کا اضافہ کرتے ہوئے 41 تولہ تک پہنچائیں۔ شربت عناب بھی بقدر ذائقہ بڑھاتے جائیں، پھر بتدریج کم کر کے بند کر دیں۔ روغن صبا یعنی 7 قسم کے بیجوں کا تیل ہے کہ دماغ و جسم پر مالش کریں۔ ٹھنڈا پانی کسی ٹب میں بھر کر اس میں آدھ گھنٹہ صبح شام بہٹا کریں۔ ضعف باہ بوجہ برودت یعنی سردی مزاج کی سردی سے اعضائے تناسل افسردہ ہو جاتے ہیں اور ان میں تحریک نہیں ہوتی، مادہ تولید میں کمی آ جاتی ہے۔ اسباب: اکثر بڑھاپا اس کا سبب ہوتا ہے، کبھی جوانی میں بھی مادہ تولید بکثرت خارج ہو جانے سے بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بھی اعضاء میں برودت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے مادہ تولید میں تیزی نہیں رہتی۔ علامات: صحبت کے وقت دخول سے پہلے انتشار و خیزش کم، مگر دخول کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو گرمی کے موسم میں شہوت زیادہ اور سردی کے موسم میں کم ہوتی ہے۔ اصول علاج: منی میں گرمی پیدا کرنے والی گرم و مقوی ادویہ اندرونی و بیرونی طور پر استعمال کرائی جائیں۔ دوا: خالص ہینگ 4 رتی کا سفوف 1 انڈے کی زردی نیم برشت میں ملا کر نوش کریں،
پھر 2 رتی ہینگ کا اضافہ کر کے 1.5 ماشا تک، پھر کچھ دن 1.5 ماشا روزانہ سفید پیاز کا عرق نصف سیر، شہد خالص نصف سیر ملا کر جوش دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو شہد بوتل میں بھر لیں، بہت زیادہ نہ پکائیں، اگر ٹھنڈا ہونے پر جم جائے تو مزید عرق پیاز ملا کر گرم کر لیں، قوام ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 تولہ صبح اور شام۔ لبوب کبیر، تریاک کبیر، جوارش زرعونی سادہ یا عنبری، حلوائے بیضۂ مرغ وغیرہ بھی مفید ہیں۔ خارجی علاج: بیل کے پتے کا پانی، شیر کی چربی 1 تولہ، شہد 2 تولہ، 1 دن متواتر کرل کر کے رکھ لیں اور چند روز قضیب وضو پر مالش کریں۔ غذا: فرپا، بھیڑ بکرے کا گوشت، مرغ اور دوسرے صحرائی پرندوں کا گوشت پکا کر کھائیں۔ خشک میوہ جات، بادام، پستہ، چلغوزہ وغیرہ، زعفران کے 10-12 ریشے 1 پاؤ گرم دودھ میں ڈال کر کچھ دیر رکھنے کے بعد کہ دودھ میں زعفران کا رنگ آ جائے، صبح و شام پی لیا کریں۔ پرہیز: سرد مقام پر نہ بیٹھیں، بھیگے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، سرد اوقات میں گرم لباس پہنا کریں۔ نشہ آور چیزوں کے عادی ہوں تو رفتہ رفتہ ترک کر دیں۔